ایک مشہور کاہنہ عرافہ نام کی ایک عرافہ خاتون تھی کہ اس کے پاس چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گی اس کا فیصلہ قبول کر لیں گے۔ مکہ سے کئی سرداروں کا وفد اونٹوں پہ سوار ہوا، اس عرافہ کے پاس پہنچے، کاہنہ کے پاس پہنچے، واقعہ بتایا گیا۔ اس نے مہلت مانگی رات کی، اور اگلے دن اس نے ان سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے ہاں اگر کوئی آدمی مقتول ہو جائے تو اس کی دیت کیا ہوتی ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس کی دیت 10 اونٹ ہوتی ہے۔ تو کہا مسئلہ حل ہو گیا، اب آپ جائیں 10 اونٹ کھڑے کر دیں اور کرے میں ایک تیر پہ نام لکھیں حضرت عبداللہ کا اور دوسرے پہ 10 اونٹ لکھیں، اور پھر ان میں سے چن لیں کس کا نام آتا ہے۔ ان کا رواج تھا عربوں کا کہ تیروں سے فال اور تیروں سے یہ چیزیں نکالتے تھے، اس کو جیسے کسی ڈبے میں ڈال دینا اور پھر اس میں سے ایک تیر کو نکال کے دیکھنا کیا لکھا ہوا اس کے اوپر۔ جب نکالا گیا، ایک تیر پہ 10 اونٹ کی پرچی، ایک پہ حضرت عبداللہ کا نام نکالا گیا، تو پھر حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ خاتون نے سمجھایا تھا 10 اونٹ بڑھاتے جانا اور پھر کوڑا نکالتے جانا۔ پھر کوڑا ڈالا گیا، 20 اونٹ حضرت عبداللہ، نکالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ پھر 30 اونٹ کر کے ڈالا گیا، پھر نکالا گیا حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ 40 اونٹ کر کے ڈالا گیا، نکالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ 90 تک ڈالتے گئے، ہر بار جب نام نکلتا تھا ذبح ہونے کے لیے حضرت عبداللہ کا نکلتا تھا۔ پھر 100 اونٹ کا تیر ڈالا گیا اور حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا۔ اب جا کر پورا نکلا 100 اونٹوں کے نام کے اوپر۔ حضرت عبد المطلب نے کہا نہیں، ایسے نہیں مانوں گا، چانس بھی ہو سکتا ہے، جب تک 3 مرتبہ پھر ڈالو، اگر ہر دفعہ 100 اونٹوں کا نکلا پھر فیصلہ مانوں گا، وگرنہ میں نے بیٹے کو ذبح کرنے کا نظر مانی ہوئی ہے۔ پھر دوبارہ ڈالا گیا 100 اونٹ حضرت عبداللہ، 100 اونٹوں کا نام نکلا۔ تیسری بار ڈالا گیا 100 اونٹ حضرت عبداللہ، پھر 100 اونٹوں کا نام نکلا۔ اب آپ نے تسلی دی، تسلی ہو گئی، اور 100 اونٹوں کو حضرت عبداللہ کی خاطر قربان کر دیا اور اعلان کر دیا اپنا ہے، پرایا ہے، انسان ہے، جانور ہے، جو کھانا چاہے یہ 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے ہیں، کھائیں۔ اور یہ پہلا فدیہ تھا جو حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے سے آزاد کرنے کے لیے دیا گیا۔ فدیہ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی دیا تھا، انہیں بھی باپ کی چھری سے نکالا تھا، جنت سے مینڈھا بھیج کر، جنت سے مینڈھا بھیجا اور فدیہ دے کر باپ کی چھری سے اٹھا لیا اور زندگی عطا کر دی۔ اور اللہ پاک نے حضرت عبد المطلب کی چھری سے میرے آقا کے بابا حضرت عبداللہ کو بھی آزاد کروایا، مگر 100 اونٹوں کا فدیہ دلوا کر، 100 اونٹوں کا فدیہ دلوا کر۔ اس لیے آقا کے سامنے کہا گیا، اور آقا نے فرمایا انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے دادا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ایک ذبیح حضرت عبداللہ۔ آپ نے اس بات کے اوپر فخر کا اظہار کیا کہ اللہ پاک نے مجھے 2 ذبیحوں کا بیٹا بنا کے بھیجا ہے دنیا کے اندر۔ حاضر ذی وقار، جب یہ معاملہ ہو گیا، اب اس کے بعد زندگی بچ گئی حضرت عبداللہ کی، تو ان کے والد ماجد نے سوچا کہ اب بیٹے کی نکاح اور شادی کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر سیرت نگاروں نے میرے سامنے جو کتب رکھی ہوئی ہیں، اور ان کے علاوہ اکثر کتب سیرت کے اندر یہ واقعات نقل ہوئے کہ اس زمانے کے اندر حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آقا کا نور اس طرح چمکتا تھا اور اس طرح فروزہ تھا کہ عورتیں آپ سے نکاح اور قربت کی خواہش مند ہوتی تھیں۔ کئیوں کے واقعات یہاں پہ ذکر ہوئے۔ حضور ضیاء الامت نے جس واقعے کا ذکر کیا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کا چہرہ جس نور مبین کی کرنوں کی جلوہ گاہ بنا ہوا تھا، وہ انہیں کب کس کی طرف نگاہ اٹھانے کی اجازت دیتا تھا؟ وہ تو وہ شخص تھے جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا، پیکر عظمت تھے، پیکر کردار تھے، انہیں دعوت گناہ اور دعوت نکاح دینے والے بہت تھے، مگر آپ جواب میں ایک شعر پڑھتے تھے، اور وہ شعر یہ تھا، اما الحرام
فالممات دونہو، رہا حرام کام کی طرف جانا اس سے تو مر جانا بہتر ہے، رہا حرام کی طرف جانا اس سے تو مر جانا بہتر ہے۔ والحلہ لا حلہ فاستبینہ، اور جہاں تک حلال کی بات ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری دعوتوں میں مجھے حلال نظر نہیں آ رہا، حلال وہ رشتہ ہوگا جو میں اپنے بابا کی اجازت سے نکاح کے تعلق کے ساتھ قائم کروں گا۔ فَكَيْفَ بِالْأَمْرِ الَّذِي تَبْغِينَهِ يَحْمِلْ الْكَرِيمُ عِرْضَهُ وَدِينَهُ، میں ایسی بات کو آپ ان عورتوں سے کہتے جو آپ کو اپنی طرف بلاتی تھیں، ان سے فرماتے تھے میں ایسی بات کو کیسے قبول کر سکتا ہوں، حالانکہ ہر عزت دار آدمی اپنے دین اور اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ کو اپنے دین کا بھی پاس تھا اور اپنے خاندان اور اس نور کی عزت کا بھی پاس تھا جس کا امین اللہ نے آپ کو بنایا ہوا تھا۔ حاضرین عزیز وقار، اب حضرت عبد المطلب کو فکر ہوئی کہ بیٹے کا نکاح کرنا ہے۔ انہیں ایک واقعہ لکھا گیا یہاں پر جسے پیر صاحب نے بھی لکھا، اور سیرت الرسول میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی لکھا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عباس روایت کرتے ہیں اس روایت کو، فرماتے میں اپنے والد حضرت عبد المطلب کے ساتھ یمن گیا، ہم وہاں ایک یہودی کے پاس ٹھہرے جو بڑا دانا، قیافہ شناس اور پرانی کتابوں کا عالم تھا۔ وہ میرے والد سے مخاطب ہو کر پوچھا، اس نے پوچھا میرے والد سے، یہ بات کون کر رہے ہیں؟ حضرت عباس کر رہے ہیں۔ حضرت عباس کون ہے؟ حضور کے چچا جان ہے۔ وہ کہتے میں اپنے ابا جی کے ساتھ تھا، حضرت عبد المطلب کے ساتھ، یہودی کے پاس بیٹھے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا میں قریشی ہوں، مکہ سے آیا ہوں، قریشی ہوں۔ وہ یہودی پوچھتا ہے قریش کی کس شاخ سے آپ کا تعلق ہے؟ آپ نے کہا بنو ہاشم سے، میں ہاشمی ہوں، قریش میں سے، بنو ہاشم میں سے ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ چونک پڑا، وہ پوچھنے والا یہودی تھا، یہودی علماء میں سے تھا، اور قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہودی میرے مصطفیٰ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔